مقبوضہ فلسطین میں اگلی بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ بڑی خبریں سامنے آ گئی۔ اسرائیل میں سیاسی زلزلہ، کیا نیتن یاہو کا زوال شروع ہو گیا؟ سموٹرچ کے ساتھ تعلقات، بن گوئر سے چھٹکارا، سیاست کے مداروں کی قربان گاہ پر اسرائیلی فوج بلی کا بکرا بن گئی۔ سموٹرچ کی دھمکیاں، کیا نیتن یاہو اپنے وعدوں پر عمل کریں گے؟ فلسطینیوں کی جبری ہجرت پر ٹرمپ کا اصرار، بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں؟ فلسطینیوں کی جگہ امریکہ اسرائیلیوں کو نکال کر گرین لینڈ میں بسا دے، ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ سامنے آئی۔ چھوٹے سے غزہ نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کا بڑا بیان، فلسطینی ہوں اور اس پر فخر کرتی ہوں۔ شمالی غزہ لوٹنے والی ننھی بچی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے نے اسرائیل کے اندر اہم تبدیلیوں کو جنم دیا ہے جو تاحال جاری ہیں۔ ایسے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان تبدیلیوں کا اگلا شکار کوئی اور نہیں بلکہ خود نیتن یاہو کی شخصیت ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی مزاحمت اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے نے جنگ کی لگام کھینچ لی۔ ساتھ ہی انتہا پسند دائیں بازو کی جانب سے نوآبادیاتی منصوبوں، جبری بے دخلی اور غزہ کی پٹی پر قبضے کی سازشوں پر بھی روک لگا دی۔ وہ لمحہ بھی آن پہنچا جب صہیونیوں کو حساب دینا پڑا، جس کا حساب آغاز ہزری حالوی اسرائیلی فوج کے سربراہ اور یارون فیکلمن جنوبی کمان کے سربراہ کے استعفوں سے ہوا، جبکہ اس سے پہلے بھی اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس حکام مستعفی ہو چکے تھے۔ یہ احتساب صرف فوج، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں تک محدود نہ رہا بلکہ سیاسی سطح پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ ایتمار بن گوئر وزیر برائے قومی سلامتی نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ بیزلیل سموٹرچ نیتن یاہو کابینہ کے وزیر خزانہ نے بھی استعفے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ نیتن یاہو نے یہ فراموش کر دیا ہو کہ اپنی اتحادی حکومت بنانے کے لیے بن گوئر کو کیسے مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کینیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ میں شریک ہو۔ اور اب جیسا کہ اخبار نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو نے اسی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ لیکود پارٹی کے ایک باخبر ذریعے کے مطابق نیتن یاہو سب سے پہلے خود بن گوئر کے کھیلوں سے تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ اس سے جان چھڑانے کا خواہش مند ہے۔ نیتن یاہو نہ صرف بن گوئر کے استعفے پر راضی ہو چکا ہے بلکہ ان کی سیاسی طاقت اور اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بھی ایک منصوبہ تیار کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آئندہ انتخابات میں بن گوئر کو کانیسٹ سے باہر نکالنے کے در پہ ہیں۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو جلد ہی بن گوئر کی پارٹی کو اندرونی طور پر کمزور کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ نیتن یاہو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ بھی جنگ بندی معاہدے کے مخالفین میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ مشروط کر رکھا ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے بعد غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ تاہم چونکہ نیتن یاہو کو اس وقت اپنی کابینہ میں اس کی موجودگی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اسے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے نیتن یاہو نے سموٹرچ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں ان کے 4 بنیادی مطالبات کو پورا کریں گے اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ جنین میں آہنی دیواروں کے نام سے مشہور فوجی آپریشن شروع کرنا چاہتا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی موجودگی میں 6 نئی ڈویژنز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ مغربی کنارے میں مزید رکاوٹیں اور چیک پوسٹیں قائم کرنا چاہتا ہے۔ جنوری 2025 کے ہارٹنز اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے پاس اس وقت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں تقریباً 900 چیک پوسٹیں اور رکاوٹیں موجود ہیں۔ یہ ان رکاوٹوں اور فوجی چیک پوسٹوں کے علاوہ ہیں جو اسرائیل اور مغربی کنارے کی سرحدی علاقوں میں قائم کی گئی ہیں۔ کیا نیتن یاہو اپنے وعدوں پر عمل کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتن یاہو سموٹرچ سے کیے گئے وعدوں پر کس حد تک عمل کرے گا، خاص طور پر غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے اور ان شرائط پر جو معاہدے میں درج ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کی دوبارہ شروعات بہت سے داخلی، علاقائی اور بین الاقوامی عوامل کی وجہ سے بعید الامکان ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں نیتن یاہو اپنی بحران زدہ کابینہ کو بچانے اور اپنے انتہا پسند دائیں بازو کے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے غزہ میں محدود فوجی کارروائی کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے سموٹرچ اور دیگر انتہا پسند اسرائیلی رہنما بھی
बखूबी वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि गजा में जंग की तरफ वापस जाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए वो उसे एक दबाव की हिकमत अमली के तौर पर मगरिबी किनारे में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा नहीं लगता कि स्मोट्रिच नेतन्याहू की काबीना से मुस्ताफी होगा, क्योंकि बेन गौर और दीगर इंतहा पसंद दाएबाजों के रहनुमाओं के मफादात का तकाजा यही है कि वो काबीना में रहें और मगरबी किनारे में अपने मंसूबे जारी रखें। गजा में जंगबंदी के बाद मुख्तलिफ इस्राइली मीडिया के हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि नेतन्याहू का इत्तेहाद जंग के बाद इसराइल के नए सियासी ढांचे का हिस्सा बनने के बजाय तबाही के खतरे से दो चार है। इसराइल अलियूम के सर्वे के मुताबिक यह समझने के लिए कि किसी बड़े सियासी तज्जियाकार की जरूरत नहीं है कि गजा में जंग के दोबारा शुरू न होने का मतलब नेतन्याहू का जवाल और कबल अज वक्त इंतखाबात हैं। ऐसी सूरत हाल में नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए गातेज और गादी आज़कनोत की मदद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें अपनी काबीना में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हत्ता के अगर वो इसमें कामयाब भी हो जाएं तब भी वो अपनी काबीना को बरकरार नहीं रख सकेंगे और उसके बाद उनके सियासी मुस्तकबिल का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसराइल अलियूम के सर्वे के मुताबिक 70% इसराइली जंगबंदी और तमाम कैदियों की रिहाई चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुहोनी मजहबी पार्टी के सर्वे में जिसकी क़यादत स्मोट्रिच कर रहे हैं, यह जाहिर होता है कि सिर्फ 33% पार्टी के अरकान जंग के दोबारा शुरू होने के हक में हैं, जबकि 67% स्मोट्रिच के जंग जारी रखने के मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हैं। इसी तरह सिर्फ 8% सुहोनी मजहबी पार्टी के अरकान का ख्याल है कि हमास के साथ मुआहिदा नहीं होना चाहिए था, जबकि 69% का मानना है कि असीरों की वापसी का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर बशमूल दूसरे और तीसरे मराहिल नाफिज होने चाहिए। स्मोट्रिच की तरफ से जंग के दोबारा आगाज ना होने की सूरत में नेतन्याहू की काबीना को गिरा देने की धमकियों के बरखिलाफ चैनल 13 और 12 के सर्वे और मारियो और इसराइल अलियोम के अखबारी सर्वे जाहिर करते हैं कि स्मोट्रिच और उसकी पार्टी के दरमियान इसराइलियों में कोई खास मकबूलियत नहीं है। इस वक्त नफताली बंद, जो कि इसराइल के साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने एक नई पार्टी कायम की है जो इसराइलियों में सबसे ज्यादा मकबूल है। यह सिर्फ स्मोट्रिच और उसकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की क़यादत में लिकुद के लिए भी एक संजीदा खतरा है। तज्जिया जाहिर करता है कि अगर बेंत और गैदोइन सार आइंदा इंतखाबात में लिकुद के मुकाबले में उम्मीदवार हों तो बेंत की क़यादत में लिकुद 5 सीटें खो देगी और उसकी सीटों की तादाद 28 से कम होकर 23 हो जाएगी। इसी तरह गांतीज अपनी 7 सीटें खो देंगे और उनकी सीटें महदूद रह जाएंगी, जबकि पायदर 5 सीटें खोकर अपनी सीटों की तादाद 9 तक महदूद कर लेगा। ऐसी सूरत हाल में दीगर जमातों की मुतवक्के कामयाबियों को मद्देनजर रखते हुए नेतन्याहू के इत्तेहाद को 47 सीटें मिलेंगी, मुखालिफिन को 63 सीटें मिलेंगी और अरब जमातों को 10 सीटें हासिल होंगी। आमोस हारल बातिस के तज्जियाकार हालवी को सियासियों की पहली कुर्बानी करार देते हैं और ख़ास तौर पर नेतन्याहू को जो इक़्तिदार में रहने के लिए हरबे का सहारा ले रहे हैं, वो कहते हैं अब जबकि नेतन्याहू ने हालवी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया, उसे ये समझना चाहिए कि इसराइली फ़ौज इस वक्त पहले से ज़्यादा थकी और बेजार है और इसकी दोबारा तवानाई के लिए नेतन्याहू के करीब किसी फ़र्द की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे एक ताकतवर शख्सियत की ज़रूरत है। हारल मजीद कहते हैं, ये खतरा बहुत शदीद है कि नेतन्याहू की हुकूमत के जारी रहने से इसराइली पुलिस के दौरान बेन गौर की वजारत में जो तबाही आई थी वही अब फौज में हो और ये सब नेतन्याहू की तरफ से हो, क्योंकि वो इक़्तिदार में रहने के लिए किसी चीज़ को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। बहुत से लोगों ने इसराइली फौज के सरबरा हालवी के इस्तीफे को जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइली सियासी ढांचे में जलजला करार दिया है और कहा है कि इस इस्तीफे का पहला नतीजा काबीना के इत्तेहाद में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली होगा, जो नेतन्याहू की सियासी जिंदगी के सबसे हसास लम्हों में से एक होगा और वो अपने इक़्तिदार के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करेंगे। इसी दौरान ये तवक्को की जा रही है कि हालवी और फ्रैंकलिन के इस्तीफे इसराइल के सिक्योरिटी और फौजी इदारों में इस्तीफों की एक लहर पैदा करेंगे, जो नेतन्याहू पर जंग में शिकस्त की सियासी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए दबाव डालने का सबब होंगे और इसका मतलब नेतन्याहू और उनकी काबीना का जवाल होगा। हालवी का दी से इस्तीफा और नेतन्याहू के दबाव के नतीजे में यह सब कुछ हुआ। अब आलियार जामीर, जो वजारत दिफा के जनरल डायरेक्टर और सारा नेतन्याहू के उम्मीदवार हैं, हालवी के जानशीन बनने के लिए सबसे ज्यादा इम्कानात रखते हैं। यकीनन नेतन्याहू इन शख्सियात की जगह जो फौजी और सिक्योरिटी ओहदों से मुस्ताफी या बरतरफ हो चुकी हैं, ऐसे अफराद को लाएंगे जो उसके वफादार हों और ये नेतन्याहू और उनके इत्तेहादियों का मंसूबा है। ये इकदाम फौज के मुस्तकबिल के ढांचे पर बड़े असरात मुरत्तब करेगा और फौजी और सिक्योरिटी इदारों को नेतन्याहू के सियासी मफादात के लिए
قربانی بنا دے گا تاکہ وہ اقتدار میں باقی رہ سکے۔ نیتن یاہو کا یہ اقدام فوج کو سیاسی فیصلے کرنے کے لیے ایک آلے میں تبدیل کرنے کے مترادف ہوگا اور یہ اسرائیل کے اصولوں کو توڑ دے گا جن پر ملک اب تک قائم تھا، وہ اصول جو فوج کو ایک مقدس گائے کے طور پر دیکھتے ہیں جسے نہ چھوا جائے نہ اس کے قریب جایا جائے۔ اب نیتن یاہو اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اس مقدس گائے کو قربان کر رہا ہے۔ نیتن یاہو اپوزیشن کو بھی نظر انداز نہیں کرتے جس کی کمزوری اب تک ان کے لیے بچاؤ کا باعث بنی ہے، لیکن معاہدے پر دستخط کے بعد توقع کی جاتی ہے کہ اپوزیشن مزید طاقتور ہوگی اور جنگ کے دوران حاصل کردہ تجربات کی بنا پر نیتن یاہو کے سامنے زیادہ طاقتور انداز میں آئے گی۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے نیتن یاہو بخوبی آگاہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے گیدون سار کو کابینہ میں واپسی بلایا ہے۔ لیکن حتیٰ کہ اگر نیتن یاہو تمام سیاسی چالوں کا سہارا لے کر خود کو اقتدار میں برقرار رکھ بھی لیں تو وہ جنگ کے حوالے سے سچائی کے کمیشن اور کرپشن کے الزامات کے تحت اپنے مقدمات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے، اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے ایک ایسا پھندا بنیں گی جو بالآخر انہیں اقتدار سے نیچے گرا دے گے۔ اگرچہ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بیرون ملک جبری ہجرت کے منصوبوں کو مسترد کر چکے ہیں، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی غزہ کی پٹی سے باہر منتقلی کی تجویز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ مصری صدر کے ساتھ اس موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی قانون کے ماہر اور بین الاقوامی قانون سے متعلق امریکی اور یورپی انجمنوں کے رکن ڈاکٹر محمد محمود مہران کا کہنا ہے کہ جبری ہجرت کی صورت میں فلسطینیوں کی غزہ کی پٹی سے باہر ہمسائے ممالک منتقلی کے حوالے سے امریکی صدر کا بیان بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی اور جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک خصوصی بیان میں ڈاکٹر مہران کا کہنا تھا کہ چوتھا جنیوا کنونشن اپنے آرٹیکل 49 میں مقبوضہ اراضی سے افراد کی انفرادی یا اجتماعی جبری منتقلی کو قطعاً ممنوع قرار دیتا ہے، جبکہ بین الاقوامی قانون کے ماہر کے مطابق ایڈیشنل پروٹوکول 1 کا آرٹیکل 85 شہری آبادی کی جبری منتقلی کو سنگین خلاف ورزی قرار دے کر اس کے خلاف عدالتی کارروائی کو لگام ڈالنے کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قانون واقعی تحفظ فراہم کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ جبکہ اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد چھڑنے والی جنگ کے نتیجے میں غزہ کی پٹی کے تقریباً 24 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے پر متبادل خیال پیش کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے بجائے اسرائیلیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کرے اور انہیں گرین لینڈ میں بسا دے۔ اس طرح امریکہ ایک تیر سے دو شکار کر لے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق خطے میں مزاحمتی تحریکوں بشمول حماس اور حزب اللہ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ تنظیمیں نقصانات کے باوجود خود کو دوبارہ مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں خیال اور نظریے کا نام ہے جو ہمیشہ موجود رہے گا۔ انہوں نے ایرانی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایسے کسی بھی حملے کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا، اور یہ ایک متبادل اور اچھا پلان جو کہ ایران کی جانب سے پیش کیا گیا ہے جس پر امریکہ سوچ سکتا ہے۔ جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے غزہ جنگ بندی کو اسرائیل کی شکست قرار دے دیا۔ تہران میں ایرانی حکام سے ملاقات میں آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ چھوٹے اور محدود طریقے سے غزہ نے صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ہتھیاروں سے لیس صہیونی حکومت کو غزہ میں جنگ بندی کرنی پڑی، جبکہ اسے امریکی حمایت بھی حاصل تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ غزہ نے صہیونی حکومت کا ناخن چنے چبا دی اور مکمل امریکی حمایت کی حامل صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور یہ ان کی ایسی بہادری تھی جس نے تمام دنیا کو حیران کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد فلسطینی شمالی غزہ میں واپس جانے لگے ہیں۔ یہ وہ فلسطینی ہیں جو اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شمالی غزہ میں اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ کا اس وقت عالمی منظر نامہ ہے۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔